بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انعام۔ آج بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور جو چلا رہے ہیں پاکستان کے وہ صحافی جو کافی عرصہ صحافت کے اندر گزار چکے ہیں۔ ٹرینڈ یہ ہے کہ جناب ملک کے حساس ترین معاملات کے اوپر بھی ایسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، ملکی وقار کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کی خبر یہ ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ان کے خلاف ایک خبر چلائی جا رہی ہے اور ایک اختلاف کی افواہ سامنے لائی جا رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ عمر چیمہ جو ہے، یہ میر شکیل الرحمان کے صحافیوں کی طرف سے یہ پوری کیمپین لانچ کی گئی ہے اور اس میں شامل وہ خاتون بھی آج کل ہو گئی ہیں جو کاپی پیسٹ کی ماہر ہیں، جن کو پیپرا کا نہیں پتہ لیکن انہیں فورن پالیسی کا پتہ ہے، انہیں نیشنل سیکیورٹی کا پتہ ہے، انہیں فورن ریلیشنز کا پتہ ہے، انہیں ریجنل سیکیورٹی کا پتہ ہے، انہیں ہر اکانومی کی ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اگر نہیں پتہ تو ان کو اپنے ایتھکس کا نہیں پتہ۔ عمر چیمہ کی یہ ٹویٹ ذرا سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے حساس ترین معاملے پر کتنی غلط اور خطرناک کیمپین کی جا رہی ہے۔ عمر چیمہ کہتے ہیں کہ پہاڑی پر موجود درویش کا اصرار ہے کہ ٹویٹر والا مجاہد حساس ذمہ داریوں کے لیے بہتر ہے، جبکہ مرد مجاہد کی نگاہ نے کسی اور کو چن لیا، جس کے سبب ابھی تک صورتحال اصرار اور انکار کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ یعنی میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو انتہائی خطرناک ڈیبیٹ آج چلائی جا رہی ہے، یہ صبح 10 بجے شروع ہوئی ہے۔ اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل آصف غفور کو لگایا جائے ڈی جی آئی ایس آئی، جبکہ جنرل باجوہ جو چاہتے تھے جنرل ندیم کے بارے میں، انہوں نے جنرل ندیم کو لگا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت اختلاف ہے اور صورتحال کہاں کی ہوئی ہے؟ اصرار اور انکار کے درمیان۔ یعنی جو پہاڑی پر موجود درویش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون لگے گا؟ جناب آصف غفور کو لگایا جائے، اور انکار کہاں سے آ رہا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے حساس ترین معاملے پر کتنی غلط خبر جو ہے یہ لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ سید طلعت حسین جو اب ان آفیشیل نوکر ہیں میر شکیل الرحمان کے، جیو سے تو ان کو نکال دیا گیا تھا، اس کی وجہ ریٹنگ نہیں تھی، کیونکہ جب سے انہوں نے مریم نواز کا کیمپ جوائن کیا تھا اور روزانہ کا پروگرام مریم نواز کی خواہش کے اوپر ان کے واٹس ایپ لائنز کے اوپر کرنا شروع کیا تھا، تو ریٹنگ ظاہر ختم ہو جاتی ہے۔ ریٹنگ تو ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، بڑے سے بڑا اینکر بھی پاکستان کو بھی اٹھا لیں، اس کی ریٹنگ کم ہوئی ہے، میڈیا کی اوور آل ریٹنگ کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ انہی جو غلطیاں ہیں یہ ہیں۔ سید طلعت حسین کہتے ہیں what an embarrassment mess has been made of the new DGISI General Nadim's appointment and all others related to this reshuffle that ISPR announced. These are the critical decisions in critical times, can't be treated like those about Firdaus Ashiq Awan and Fayaz al-Hasan Chauhan. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک انتہائی کرٹیکل سچویشن میں کرٹیکل ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے، لیکن ایک میس کریٹ کر دیا گیا ہے، ایک ایمبیرسمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر۔ یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی آج ہی، یعنی آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ ڈیبیٹ بھی ایک ہی وقت میں تقریباً یہ ڈیبیٹ بھی شروع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ اگر دیکھیں تو ایک اور صاحب ہیں اعزاز سید، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مشکل میں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انہی دنوں یعنی اکتوبر 1999 میں اپنے ڈی جی آئی ایس آئی ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگا دیا گیا۔ 3 دن بعد پھر 12 اکتوبر کی آمد ہے۔ یہ پھر ایک دفعہ اشارہ کیا گیا ہے کہ معاملات ان کے لیے خطرناک ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکتوبر حکمرانوں کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں لے کر آتا۔ اور آج جو میٹنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ جو میٹنگ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں کی، بلکہ یہ کی گئی ہے جناب
یہ جو DGISI کا معاملہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے، اور اس میں شامل ہوئی ہیں اس پوری ڈیبیٹ کے اندر وہ غریدہ فاروقی جو آپ کو فارن ریلیشنز سے لے کر نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی سے لے کر ٹورزم پر ہر چیز پر بھاشن دیتی نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب والا جو امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے وہ ہوپ فلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر حل ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی ایک پوری ڈیبیٹ ان 5 لوگوں کی طرف سے چلائی گئی ہے، اور جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو ایک انتہائی سنگین اور انتہائی حساس ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کو سوالیہ نشان لگائے جا سکیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بتایا جا سکے کہ جناب دیکھیں کتنا بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے DGISI کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور اسی طرح کی یہ خبریں ہمیشہ زیر گردش رہتی ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو، تو اس وقت بھی میڈیا کے اندر یہ خبر چلائی گئی کہ جو سمری ہے جناب اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی، یعنی کہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ تھا، وہ جسٹس کھوسا وہاں سے اپنی اس کو چیزیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ لیکن آپ خطرناک ترین بات دیکھیں کہ DGISI کے معاملے کے اوپر جب ساری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور فیض حمید جو سابق DGISI تھے ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، ان کی جگہ جنرل ندیم کو لے کر آیا گیا، تو اب یہ اختلافات کی افواہیں سامنے لے کر آئی گئیں، اور یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور اس کے خلاف اگر PMDA بل لایا جاتا ہے، اس کا ڈرافٹ لایا جاتا ہے، اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی بنائی جائے کہ عمر چیمہ سے کوئی بندہ جا کے پوچھے کہ آپ نے یہ ٹویٹ کی اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک ٹویٹ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ثبوت ہے اس کے حوالے سے، اور اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو یا تو معافی مانگنی پڑے گی یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ایسا پاکستان میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اس کے برعکس جہاں اختلافات ہیں وہ لوگ خود بتا رہے ہیں، اور یہ صحافی اس کو نہیں کاؤنٹر کر رہے یا ایڈریس کر رہے کہ جہاں سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں مریم نواز گروپ اور حمزہ شہباز گروپ جو آمنے سامنے ہیں، اسے آپ نواز شریف اور شہباز شریف گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے جو ایکٹیو ترین ممبرز ہیں وہ ادھر سے مریم نواز ہیں، جو نون گروپ یا میم گروپ ہے، جو شین گروپ ہے شہباز شریف گروپ ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں حمزہ شہباز۔ اب یہ جو ان کا اختلاف ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، 2 بڑے رہنماؤں نے تصدیق کی ہے 2 بڑے ٹی وی پروگرامز کے اندر۔ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں خواجہ آصف نے یہ مانا کہ مسئلہ ہے حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان مسئلہ ہے، ان دونوں کیمپس کے درمیان مسئلہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اختلافات ہیں شدید ترین ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے مان لیا ٹی وی کے اوپر۔ اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی بیٹھ کر یہ مان لیا کہ اختلافات ہیں، تقسیم ہے، نقطہ نظر تقسیم ہے، شدید اختلافات ہیں، لیکن یہ جو سارے جرنلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کے علاوہ بھی جتنے جرنلسٹ ہیں یہ ان اختلافات پر تو گفتگو نہیں کریں گے، لیکن جو حساس ترین معاملہ ہوگا اس میں اپنی ناک ضرور گھسیڑیں گے، ضرور اس کو جو وہاں جا کے اس کا ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری انفارمیشن جب آ رہی تھی تو میں نے جب اس کو کاؤنٹر چیک کیا اسلام آباد سے، راولپنڈی سے اور ان دونوں کے درمیان اپارا سے، تو خبر یہ ملی ہے کہ کسی قسم کا کوئی اختلافات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ساری کنسلٹیشن کے بعد ہوئی ہے، پرائم منسٹر کی مرضی کے بعد اپوائنٹ کیا گیا ہے جنرل ندیم کو، اور دونوں طرف یعنی راولپنڈی، اسلام آباد اور درمیان میں اپارا کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ مرضی سے ہوئی ہے، کسی قسم کی یہ جو اب نیا پنڈورا باکس کھولا گیا ہے میر شکیل الرحمان کے نوکروں کی طرف سے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا اور لازمی تھا بتانا آپ کو کہ دیکھیں گے کس حساس ترین معاملے کے اوپر بھی پاکستان میں صحافت کے نام پر کھلواڑ کیا جاتا ہے اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ کیا ویڈیوز ہونی چاہیے، کن ٹاپکس پر ہونی چاہیے، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس میں کیا انفارمیشن مزید ایڈ کی جا سکتی تھی یا کون سی ایکسکلوڈ ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ کی جو ہوتی ہے یہ ہمیں پروگرام بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔